بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ تمام کو میں آج قالو بالا کے 90 سیشن میں اطرفہ کریم آباد، گلشن اور حیدرآباد کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنے سیشن کا آغاز ہم امام علیہ السلام کی ایک خطاب کے ایکسٹریکٹ سے کرتے ہیں، جو کہ امام علیہ السلام نے دارالسلام تنزانیہ 1957 میں دارالسلام کلچرل سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ I do not believe that human relations are of sufficient interest, nor of sufficient permanence to keep a man happy all through his life. He must have something else to turn to. This need may express itself in this form of art, of scientific studies, or mysticism, but more often it takes the form of a search for higher life. ناظرین، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک قسم کی تلاش میں ہے، ایک جستجو، اپنے مالک، اپنے خدا کو جاننے کی تلاش و جستجو، اپنی روح کی تلاش، یا یوں کہیے کہ اپنے آپ کی تلاش۔ یہ تلاش کسی کو جنگل بیاباں کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیتی ہے، تو کوئی کسی پہاڑ یا غار میں بیٹھ کر عبادت ریاضت کر کے تلاش اور جستجو کرتا ہے۔ سادھو، مہاتما، جوگی، یوگی، پیر، فقیر، یہ ان لوگوں کے نام بن جاتے ہیں جو اس تلاش کو ہی اپنی پوری زندگی کا واحد مقصد بناتے ہیں۔ آج اس سیشن میں ہم فرید الدین عطار کی ایسی کتاب سے روحانی روشنی کی تلاش یعنی مسٹیکل کویسٹ کے حوالے سے بات کریں گے، جو بہت زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن اس میں شامل خیالات اور نظریات بہت زیادہ ہمارے طریقے کے اصولوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شب معراج کا موقع قریب ہے، لہٰذا ہمیں امید ہے کہ ناظرین اس پروگرام کی معرفت مسٹیکل کویسٹ کے سفر کی اہمیت اور اس میں ایک مومن کو جن کوالٹیز کو اپنانا پڑتا ہے سے فیضیاب ہوں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس سیشن کو کنڈکٹ کر رہے ہیں طریقہ بورڈ کے نامور الواز اور اسکالر اکبر ہدا۔ اکبر ہدا سر ایک پروفیشنل الواز ہیں جو کہ IWTP گریجویٹ ہیں اور اطرب پاکستان کے ساتھ مختلف پروگرامز کو پلان کرنے اور کنڈکٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے مختلف پلیٹ فارمز پر لوگوں کو اپنے علم کی دولت سے روشناس کرایا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہوگی کہ نیچے دیے گئے ہوئے لنک پر ضرور کلک کریں اور ایویلویشن فارم کو فل کریں۔ ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے پروگرامز کے بارے میں آگاہ رہ سکیں۔ آئیے اب ہم مختار نامہ میں شامل روحانی روشنی کی تلاش کے حوالے سے الواز اکبر ہدا کے خیالات اور جس خوبصورتی سے انہوں نے ان خیالات کو ہمارے ڈیووشنل کلام کے ساتھ لنک کیا ہے وہ یقیناً نہایت ہی دلچسپ اور قابل تعریف ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صوفیوں کے ہاں ایک امیجنیٹو سٹوری، ایک تصوراتی تشبیہاتی کہانی کا ذکر ملتا ہے، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو خلق کیا، بنے نوع انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا، تو اس وقت آسمان پہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کی ایک میٹنگ، ایک اجلاس بلواتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے بنے نوع انسان کو بنا کر اس دنیا میں بھیج تو دیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان مجھے ڈھونڈ نہ سکے، میری تلاش نہ کر سکے۔ اور خدا ایسا پریٹینڈ کرتا ہے، ایسا ظاہر کرتا ہے کہ جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایسی کیسی جگہ چھپوں جہاں کوئی بھی انسان مجھ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔
ناظرین یاد رہیں کہ یہ ایک امیجنیٹو سٹوری ہے جس کے پیچھے جو میسج ہے، جو مقصد ہے، جو پیغام ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو خدا ظاہر کر رہا ہے اور پھر فرشتے خدا کو مشورے دینا شروع کرتے ہیں۔ کسی نے سجیشن دیا کہ اے خدا، آپ دنیا کے سب سے بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر جا کے چھپ جائیں، بھلا یہ انسان وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو خدا نے جواب دیا کہ نہیں، تم انسان کو نہیں جانتے، یہ بڑا چالاک ہے، یہ پہاڑوں کو کلائم کرنا، سر کرنا سیکھ لے گا اور بالآخر وہ مجھے پا لے گا۔ تو کسی دوسرے فرشتے نے مشورہ دیا کہ اے خدا، آپ سمندر کی انتہائی گہرائی میں جا کے چھپ جائیں، بھلا انسان وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو خدا نے پھر جواب دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، عقل رکھتا ہے، وہ سمندر میں اترنا سیکھ لے گا، گہرائیوں تک پہنچ جائے گا، مجھے پا لے گا۔ غرض کے مختلف فرشتے مختلف سجیشنز دیتے رہے۔ آخر میں اس میٹنگ کا اختتام یا کنکلوڈ جس بات پر ہوئی، وہ ایک فرشتے کا یہ سجیشن تھا کہ جس نے خدا کو یہ کہا کہ اے خدا، آپ کو انسان سے دور جانے کے لیے، چھپنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ انسان کے اس کے اندر ہی، اس کے دل میں جا کے چھپ جائیں، کیونکہ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا ہوگا کہ جو آپ کی تلاش کے لیے اپنے اندر جھانکے گا، وہ اپنے من کی دنیا کے اندر جا کے آپ کی تلاش کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بس وہ دن ہے اور آج کا دن کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر انسان کے، مومن کے دل کو بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ مومن کا دل بیت اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور ہمارے ڈیووشنل کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور ماں دیکھو دل ماہ وسے، جیما چمپا پھول ماہ واس، اور یہ بھی کہا کہ پاس چھ سامی نہیں ہے خامی، تمہیں پورو رکھ جو وشواس، کہ جیسے پھول کی خوشبو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس سے کہیں دور نہیں ہے، بالکل اسی طرح وہ مالک، وہ مرشد بھی انسان کے قریب ہی ہے، وہ دور نہیں ہے، اور انسان کو اس بات پر پورا اعتقاد اور ایمان ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کا یہ سیشن روحانی تلاش، مسٹیکل کویسٹ کے موضوع پر رکھا گیا ہے۔ شب معراج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں علم ہے کہ شب معراج اسی روحانی روشنی کی تلاش اور اس سے منسلک روحانی ترقی اور خوشی کا پیغام دیتا ہے۔ مسٹیکل کویسٹ یعنی روحانی تلاش، روحانی روشنی کی تلاش، جسے ہمارے طریقے میں نوشن آف پرسنل سرچ یا پرسنل سرچ فار اسپریچول انلائٹنمنٹ، یعنی روحانی روشنی کی انفرادی تلاش و جستجو کے تصور سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، آئیے آج اس حوالے سے ہم مشہور صوفی بزرگ فرید الدین عطار کی ایک کتاب، جو کہ زیادہ مقبول تو نہیں ہوئی، جی ہاں میرا اشارہ ہے، ان کی ایک اور کتاب مختار نامہ، اس کتاب کا ہم ذکر کریں گے اور اس کتاب سے روحانی تلاش، مسٹیکل کویسٹ کے حوالے سے ان کے چند نظریات اور خیالات کا ایک مختصراً جائزہ لیں گے۔ فرید الدین عطار 13th سینچری کا ایک اہم نام، ایک اہم صوفی ہستی کہ جس کا ذکر مولانا رومی اپنے کلام میں بھی کرتے ہیں۔ صوفی لٹریچر میں عطار کا نام اور کام دونوں خاص مقام رکھتے ہیں۔ منطق الطیر یعنی کانفرنس آف برڈز ایک ایسی کتاب جو کہ سب سے زیادہ عطار کی شہرت کی وجہ بنی، اور جسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیم کریکولم میں، تعلیم نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح عطار کی کئی دوسری مشہور کتابیں بھی ہیں، جن میں الہی نامہ، دا بک آف ڈیوائن، دا بک آف گاڈ، تذکرۃ الاولیاء، بایوگرافیز آف سینٹس، اسرار نامہ، بک آف سیکریٹس، بک آف مسٹریز، اور مختار نامہ، بک آف سلیکشن شامل ہے۔ کچھ اور ایسی کتابیں بھی تھیں جن کو عطار نے اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کر دیا، اور اس کی وجوہات کا ہمیں آج تک علم نہیں ہو سکا۔ خود مختار نامہ کے انٹروڈکشن میں عطار اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 2 کتابوں کو ضائع کر دیا ہے۔ ایک کتاب جس کا نام وہ لکھتے ہیں جواہر نامہ، بک آف پرلز، بک آف جیمز، اور دوسری شرح القلب، سیکریٹس آف دا ہارٹ۔
کیا عطار کا صوفیزم سے اور خاص طور پر شیعہ عقائد اور اسماعیلیزم سے کوئی تعلق تھا؟ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لنڈن کی ایک پبلیکیشن، ایک کتاب کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے عطار اینڈ دا پرشین صوفی ٹریڈیشن، دا آرٹ آف اسپریچول فلائٹ، کہ جس کا پہلا چیپٹر عطار، صوفیزم اینڈ اسماعیلیزم کے عنوان پر ہے، کہ جس کے اندر رائٹر عطار کی کتاب تذکرۃ الاولیاء کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے کہ اس کتاب میں تذکرۃ الاولیاء میں عطار نے سب سے پہلا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آخری نام منصور الحلاج کا رکھا ہے، جس سے شاید یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صوفیزم سے اور شیعہ عقائد سے عطار کتنے زیادہ متاثر تھے، یا پھر شاید کوئی ایفیلیشن، کوئی رابطہ ضرور تھا. اسی طرح ایک اور اسکالر ہے جن کا نام ہے حسن علی خان. وہ اپنی کتاب کنسٹرکٹنگ اسلام آن دی اندس، اس کتاب کے اندر وہ عطار، صوفیزم اور خاص طور پر اسماعیلیزم کے ساتھ ان کے کنیکشن کے حوالے سے لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں عطار in the true spirit of dissimulation places his Sufi writings in the middle ground between Twelver Shiism and Ismailism, but with a tilt towards the latter. کہ زیادہ جھکاؤ عطار کی رائٹنگز میں ہمیں اسماعیلی عقائد کی طرف ہمیں زیادہ جھکاؤ نظر آتا ہے. ناظرین، آئیے آج اب ہم کتاب مختار نامہ کا ایک مختصراً جائزہ لیتے ہیں. مختار نامہ بک آف سلیکشن از اے کلیکشن آف 2100 کوٹرینس، 2100 رباعیات، بند یعنی 4 مصروں پر مشتمل ایک بند. ایسے 2100 بند اس کتاب میں شامل ہے، یعنی 8417 لائنز پر مشتمل یہ ایک طویل کتاب ہے. اور عطار اپنے کتاب کے انٹروڈکشن میں ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دراصل 6000 کوٹرینس کو، رباعیات کو انتخاب کیا تھا، لیکن اس میں سے صرف چند ہزار رباعیات کو میں نے اس کتاب کا حصہ بنایا ہے اور باقی کو میں اپنے دیوان میں شامل کروں گا. 50 چیپٹرز، 50 اس کے چیپٹرز ہے اس کتاب کے، اور ہر چیپٹر صوفی اسٹیٹس کی بات کرتا ہے، مختلف صوفی تھیمز کو، یا میں کہوں کہ مسٹیکل تھیمز کے اوپر اس کتاب کا ایک ایک چیپٹر شامل ہے. اور ہر چیپٹر یعنی ہر 50 چیپٹر کا ایک اس کا اپنا ایک سیپریٹ ٹائٹل عطار نے دیا ہے. مثال کے طور پر جیسے پہلا چیپٹر توحید پر ہے، اسی طرح دوسرا چیپٹر نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، تیسرا چیپٹر فضیلت صحابہ، سگنیفیکنس آف پروفٹس کمپینین کے اوپر ہے، اسی طرح 9th چیپٹر حیرت کے اوپر ہے، اسٹونشمنٹ کے اوپر عطار بات کرتے ہیں. چیپٹر 10 to 13 اسپریچول اینتھروپولوجی، جس میں روح کیا ہے، روح کی کیا اہمیت ہے، روح کا کیا مقام ہے، اس کو ڈیل کرتا ہے. چیپٹر 14 سے چیپٹر 29 مسٹیکل اسٹیٹس، اسپریچول اسٹیشنز، مختلف روحانی درجات، روح کے حالات اور روحانی مقامات کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. چیپٹر 29 سے چیپٹر 40 میں عطار ایک محبوب کی خصوصیات، اس کے ڈسکرپشنز کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد وہ ڈسکرپشنز آف اے لور، کہ ایک عاشق کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس پہ ایک چیپٹر لکھتے ہیں کہ صفت درد مندیے عاشق. اور آخری کے اس کتاب کے جو چیپٹرز ہیں وہ پوئٹک امیجز، جس پر کچھ خمریات، کچھ استعارات، کچھ سمبلز، کچھ میٹافرز کی عطار اس میں بات کرتے ہیں. اور آج چونکہ مسٹیکل کویسٹ کے عنوان پہ ہمارا ایک سیشن ہے، تو گویا آج ہم مسٹیکل کویسٹ کے حوالے سے عطار کے اس کتاب کے چند اہم چیپٹرز کا جائزہ لیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ان چیپٹرز کا جس میں عطار اسپریچول اینتھروپولوجی کو سمجھاتا ہے کہ روح کیا ہے. عطار کہتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں انسان، تو انسان دراصل 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرا روح. کہتا ہے کہ جو انسان اپنی روح کو بھول جاتا ہے وہ دراصل اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو بھول جاتا ہے، اور پھر یہ نہیں جان سکتا کہ انسان کیا ہے. تو گویا اگر انسان کو سمجھنا ہے تو پہلے روح کو جاننا، روح کا سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے. اسلامک مسٹسزم یعنی تصوف میں
انسان کے انکارپوریل کمپوننٹس یعنی وہ حصے جو مادی وجود نہیں رکھتے کہ 3 درجات بتائے جاتے ہیں، اور عطار اسے 3 سائیکو اسپریچول لیولز کا نام دیتا ہے، جس میں سب سے پہلا لیول ہے جس کو وہ کہتا ہے کارنل سول یعنی نفس، دوسرا لیول ہارٹ یعنی قلب دل، اور تیسرے لیول میں وہ بات کرتا ہے اسپرٹ سول یعنی روح۔ روحانی ترقی کی وضاحت میں عطار کہتا ہے کہ روح کی ارتقاء یعنی ایولیوشن کے لیے روح کو 3 ابتدائی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جس کو وہ 3 فارمیٹیو اسٹیجز کا نام دیتا ہے، کہ یہ ضروری ہے تاکہ خود شناسی نالج آف دا سیلف حاصل کی جا سکے اور بہتر طریقے سے حاصل کی جا سکے۔ اور وہ 3 فارمیٹیو اسٹیجز میں جو 3 ابتدائی مراحل ہے، پہلا مرحلہ بتاتا ہے کہ پہلا مرحلہ یعنی فرسٹ اسٹیج ویئر سول از گورنڈ بائی ڈیزائر، عطار نام دیتا ہے نفس امارہ۔ قرآن پاک میں سورۃ یوسف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نفس امارہ کا ذکر، یہ ایسا نفس ہے جو برائی کی طرف بدی کی طرف انسان کو اکساتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے ایک مسٹیکل کویسٹ میں، روحانی تلاش میں چلنے والے ایک مسافر کو سب سے پہلے اپنے اس نفس کو قابو رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ پہلا سٹیج ہے۔ دوسرا سٹیج وہ کہتا ہے دوسرا سٹیج ہے سیکنڈ سٹیج ویئر سول از گورنڈ بائی بلیم، نفس لوامہ یعنی سیلف ری اپروچنگ سول۔ قرآن میں سورۃ القیامہ میں ہم جانتے ہیں کہ نفس لوامہ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ملامتی نفس ہوتا ہے، یعنی انسان اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پچھتاتا ہے، وہ ملامت کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی خصوصیات ہے۔ اور پھر وہ 3rd سٹیج کے بارے میں بتاتا ہے کہ 3rd سٹیج ویئر سول از ایٹ پیس، نفس مطمئنہ یعنی ٹرینکول سول، ایک پرسکون روح، جس کا ذکر قرآن میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ عطار کا ماننا ہے کہ اس ابتدائی مراحل میں نفس اور روح کے درمیان ایک جد و جہد، ایک اسٹرگل ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں کہ بھائی دل پر کس کی حکمرانی ہو، دل پر کس کا قبضہ ہو۔ نفس اور روح دونوں چاہتے ہیں کہ وہ دل پر حکمرانی کر سکے۔ اس بات سے مجھے ایک صوفی کہانی یاد آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گرینڈ فادر، ایک دادا جان اپنے پوتے کو زندگی کے کچھ سبق سکھانے کے لیے ایک کہانی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے اندر ہر وقت 2 بھیڑیے، 2 ولفز ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ایک ولف ایول ہے، ایک بڑا برا ولف ہے جس میں غصہ ہے، جس میں حسد ہے، جھوٹ ہے، دکھ ہے، غم ہے، لالچ ہے، فریب ہے، مغروری ہے۔ لیکن جو دوسرا بھیڑیا ہے وہ بہت گڈ والا بھیڑیا ہے، وہ بہت اچھا بھیڑیا ہے کہ جس میں سکون ہے، جس میں پیار ہے، جس میں محبت ہے، جس میں سچائی ہے، حلیمی ہے، ایمان ہے۔ یہ دونوں بھیڑیوں کی یہ لڑائی، یہ جنگ ہر وقت میرے اندر ہوتی رہتی ہے، اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ دادا اپنے پوتے کو کہتا ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہر انسان کے دل میں یہ 2 ولف ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ وہ پوتا جو بڑے غور سے ساری بات سن رہا تھا اپنے دادا جان سے آخر میں پوچھتا ہے کہ وچ ولف ول ون، کہ اس میں پھر جیت بالآخر کس بھیڑیے کی ہوتی ہے، جیتتا کون ہے؟ تو دادا جان مسکرا کے کہتے ہیں the one you feed، وہ جسے تم کھانا کھلاؤ گے، وہ جسے تم کھانا کھلاتے ہو۔ یہ کہانی بہت سارے پیغامات دیتی ہے، لیکن 2 اہم پیغام جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک وہ پیغام کہ یہ لڑائی دائمی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، نیکی اور بدی کی لڑائی ہر ایک کے اندر چل رہی ہے۔ دوسری بات کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، چوائس انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرے۔ روحانی ترقی اور روحانی روشنی کی تلاش کے اس سفر میں بھی انسان کے پاس چوائس ہے، اختیار ہوتا ہے، عمل کرنے کا، زندگی کی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنے کا اختیار ہے۔ عطار کہتا ہے کہ روحانی تلاش کے اس سفر میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے روح کو جانا جائے، روح کی پہچان کی جائے۔ اور اس حوالے سے عطار ایک پورا چیپٹر بیان کرتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے ناظرین کہ مختار نامہ میں عطار نے چیپٹر کے لیے تو روح کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس چیپٹر کے اندر جب روح کو سمجھاتے ہیں تو وہ لفظ
جان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جان ہم جانتے ہیں کہ فارسی زبان میں جان مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جان کے ایک معنی زندگی کے ہے, جان کے ایک معنی روح کے بھی لیے جاتے ہیں, اس سے مراد محبوب کے بھی ہے, اور جان کو ایسنس جوہر کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس چیپٹر میں عطار بات کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. کہتا ہے روح پاک ہے, روح عظیم ہے, یہ مقدس ہے. فرماتے ہیں کہ ای جون شریف ای جوہر پاک قیمت خود بشناس, کہ یہ روح ایک پاک مقدس جوہر ہے, قیمتی ہے, جو حکمت سے بھرپور ہے اور دنیا کی ہر چیز سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے. عطار کہتا ہے کہ روح ایک الہی پرندہ ہے, ایک ایسا پرندہ جو ڈیوائن کنگڈم سے, الہی تخت سے, بادشاہت سے بھاگ کر اس روئے زمین پر آ گیا ہے, اس دنیا میں آ گیا ہے. روح کیا ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آتما نرگڑ برہم چھے دیہی چھے ترلانے گھاس, کہ روح تمام صفات سے بالاتر ہے, وہ تمام صفات سے پرے ہے, وداؤٹ اینی ایٹریبیوٹس, وداؤٹ اینی پراپرٹیز. یہ روح کی خصوصیات ہے. عطار کہتا ہے کہ سب سے پہلے روح کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ عالم ارواح میں ہم سب روحیں تھی, روح کی شکل میں تھی, اس لیے ہم پہچان سکتے ہیں, احساس کر سکتے ہیں کہ روح کیا ہے. پری ایٹرنیٹی یعنی ازل سے پہلے روح کیا تھی, اور اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی کیا حالت ہو گئی, اس حوالے سے بڑے خوبصورت انداز میں عطار بیان کرتا ہے کہ چون باز سپید دستے سلطانی تو, کہ روح تو ایک بڑے سفید باز کی مانند تھی جو اپنے بادشاہ کے بازو پر, ہاتھ پر براجمان ہوتی تھی. اب یہ سفید باز ایک الو کی طرح ویران کھنڈرات میں بھٹک رہی ہے. عطار کہتا ہے کہ تو یوسف مصر قدسیے جوان عزیز, کہ اے میری عزیز روح, تم تو مصر کے یوسف کی طرح مقدس ہو, تم کب تک اس جسمانی کنویں کی گہرائی میں پڑے رہو گے. اور روح کی بلندی کے حوالے سے عطار یہ بھی کہتا ہے کہ سلطان جہان قدس بودیو امروز, کہ روحانی دنیا میں راج کرنے والی روح تھی. روحانی دنیا میں راج کرنے والا ایک ناپاک نفس کی صحبت میں رہ کر کس طرح سے خوشی حاصل کر سکتا ہے. عطار کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ روح دراصل اپنے اصل سے جب جدا ہو کے اس دنیا میں آئی تو وہ اپنی اصلیت کو بھلا بیٹھی. ایسا ہی تصور ہمیں ہمارے ڈیووشنل کلام میں ملتا ہے. اے جی کیسری رے سی سرو بھلائیو اجا کے رے سنگے اجا ہوئے رہیو, کہ ایک شیر ببر جو کہ بکریوں کی صحبت میں رہا تو بکری بن گیا, وہ اپنی اصلیت کو وہ بھلا بیٹھا. ایسے بھرم میں جیون کو بھلائیو, بھرم سب چھوڑی بھائی علی علی کرنا, کہ ایسے ایلیوژن میں, ایسے بھرم میں, ایسے وہم و گمان میں اس نے اپنی اصلیت کو, اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دیا ہے. تو تمہیں اس وہم و گمان کو دور کر کے ذکر سے مدد حاصل کرنی چاہیے, ذکر کرنا چاہیے. روح کو سمجھانے کے بعد عطار دل کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دل جو کہ روح اور نفس دونوں سے کلوزلی کنیکٹڈ ہے, روحانی روشنی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے بقول عطار کے کہ دل دنیا سے ڈیٹیچ ہو, دل دنیا سے الگ ہو, علیحدہ ہو. تمام روحانی مقامات کی زیارت کرنے والوں کا, تمام روحانی مقامات میں سفر کرنے والوں کا جو جوہر ہے وہ یہ دل ہی ہے. یہ دل ہی ہے جو آرزو کرتا ہے, یہ دل ہی ہے جو فریاد کرتا ہے, یہ دل ہی ہے جو روتا ہے, تڑپتا ہے, گریہ زاری کرتا ہے. گریہ زاری, عاجزی, فریاد, انکساری روحانی تلاش کے سفر میں اہم مقام رکھتے ہیں. ناظرین آئیے اب ہم بات کریں ان خصوصیات کی, ان کوالٹیز کی جو مسٹیکل کویسٹ کے, اس روحانی روشنی کی تلاش کے سفر میں ایک سالک کے اندر, ایک سیکر کے اندر ہونی چاہیے, جسے عطار اپنی اس کتاب کے اندر بیان کرتا ہے. اور یوں تو اس نے بہت ساری کوالٹیز بتائی ہے, لیکن آج ہم عطار کے مختار نامہ سے
4 کوالٹیز کا، 4 اہم خصوصیات کا ذکر کریں گے جو ایک سیکر کو اپنے ساتھ اس مسٹیکل کویسٹ کے جرنی میں رکھنی چاہیے۔ پہلی کوالٹی، پہلی خصوصیات، سائلنس اینڈ سولیٹیوڈ، خاموشی اور خلوت، تنہائی۔ 2 مکمل چیپٹرز عطار نے اس ٹاپک پر بیان کیے۔ خلوت سے کیا مراد ہے؟ تنہائی، سولیٹیوڈ سے کیا مراد ہے؟ عطار کے نزدیک سولیٹیوڈ یہ ہے کہ ڈیپ مورل آئسولیشن، تقوی، اخلاقی لحاظ سے مضبوطی، یہ ہے دراصل اصل خلوت۔ عطار کا یہ بھی ماننا ہے کہ روحانی روشنی کے اس سفر میں خاموش رہنا بھی ضروری ہے، یعنی روحانی روشنی کے سفر میں حاصل ہونے والے احساسات اور تجربات کو دوسروں سے بیان نہیں کرنا چاہیے، خاموشی برتنی چاہیے۔ ملاحظہ کیجئے عطار کے خیالات: او ہارٹ، if you have tasted the wine of knowledge, tighten your lips and do not unveil the divine secret۔ کہ اے دل، اگر تو نے علم کی شراب پی لی ہے، اگر تو نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے، تو پھر اپنی زبان کو بند کرو، اپنے ہونٹ سی لو اور کسی کو بھی یہ الہی راز بیان نہ کرو۔ جبیا اندری ایک جنار جو باندھے سو اترے پار، کہ زبان ایک ایسی ناری ہے، ایک ایسی حص ہے کہ جس نے اس کو کنٹرول کر لیا وہ پار اتر گیا۔ یا پھر وہ ڈیووشنل کلام کے الفاظ کہ سخی کیوا سری کو نتھی کہ مارو سامی رے اے تو جویا سری کو چھے، کہ یہ کہنے والی بات نہیں ہے، یہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے، یہ تو دیکھنے والی بات ہے، یہ تو ایکسپیرینس کرنے والی بات ہے، تجربہ کرنے والی بات ہے۔ عطار کہتا ہے کہ یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، یہ ان سے کہی جا سکتی ہے جو آپ کے جیسا روحانی مقام رکھتا ہو، یعنی جو روحانیت کے اسی لیول پر، اسی اسٹیج پر، اسی درجے پر، اسی منزل پر ہو جس پر آپ ہیں۔ تب آپ اپنے احساسات کو، ان راز کو اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ایسا کوئی ملے تو صحیح پہلے ہمیں کہ جس کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ سخی والم وریحانی وات کینے آگر کہیں، کوئی سنت ملے رے سدھیر سمجھ ہی نہیں رہی ہیں، کہ کوئی ایسا سنت تو ملے، کوئی ایسا ملے تو صحیح کہ جس کے آگے میں اپنے دل کا حال بیان کر سکوں۔ اور وہ سنت کون ہوتا ہے؟ وہ سنت، وہ دراصل وہی مرشد ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک سالک، ایک عبادت گزار اپنے دل کے ہر سکھ دکھ کو اپنے مرشد کے ساتھ ہی بیان کرتا ہے۔ ست صبوری سو آپے رہے، سکھ دکھ دل کا علی سو کہے والی بات۔ اس سائلنس اور سولیٹیوڈ میں عطار کہتا ہے کہ انسان کو صبر رکھنا چاہیے، اس کے اندر برداشت ہونا چاہیے، اور اسے تمام خیالات اور فکروں کو ایک طرف رکھ کر روحانی تلاش، یہ مسٹیکل کویسٹ میں نکلنا چاہیے۔ سارے خیالات ایک طرف ہو، سارے تفکرات ایک طرف ہو۔ مرشد بھی یہی کہتا ہے نا، مرشد کہتے ہیں نا کہ تمام خیالات کو ایک طرف کر کے آپ میڈیٹیشن میں، عبادت میں، دھیان میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ایکانت، اکیلا پن، تنہائی، خلوت صرف جسمانی لحاظ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذہنی لحاظ سے بھی ہے۔ خلوت ایک دل کے لحاظ سے بھی ہے۔ ذہنی لحاظ سے کیسے؟ یعنی ذہن کو تمام خیالات سے پاک کیا جائے، تمام پریشانیوں سے، تمام تفکرات سے پاک کیا جائے، تو یہ ذہنی لحاظ سے آئسولیشن ہے، ایک خلوت ہے۔ اسی طرح دل کے لحاظ سے کہ دل کو بھی تمام برائیوں سے پاک کیا جائے۔ صوفی کہتے ہیں نا کہ بندگی میں جب بیٹھو، جب آپ میڈیٹیشن میں بیٹھو تو دل میں پہلے جھاڑو لگا کے بیٹھو، دل میں پہلے جھاڑو لگا کے بیٹھو۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کشادہ کرنا، دل کھول کر بیٹھنا، یا دل سے تمام برائی، ہر قسم کی برائی کو دور کر کے بیٹھنا، تب جا کے مسٹیکل کویسٹ کے اندر ایک سالک کو، ایک سیکر کو ایک کامیابی کا احساس حاصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے، سائلنس اور سولیٹیوڈ۔ عطار دوسری کوالٹی بتاتا ہے، کہتا ہے لافٹی ایسپریشن، بلند ہمت۔ بلند ہمت بہت ضروری ہے۔ ہمت بڑی ایمان نشانی، بڑی ہمت تو ایمان کی نشانی ہے، اور عطار کہتا ہے کہ بلند ہمت سے ہی
انسان غفلت کو جیت سکتا ہے. غفلت جو اس کے مسٹیکل کویسٹ کے راستے کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. بلند ہمت سے غفلت کو جیتا جا سکتا ہے. غفلت جسے ہم نیند کہیں یا جسے ہم کہیں ان ایکٹیونیس، غیر فعالی. صوفی دنیا میں کہتے ہیں کہ صوفی دنیا میں جس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے وہ غفلت میں ہے، یا پھر وہ غفلت میں ہے جو ڈیلے کرتا ہے کسی کام کو، کسی چیز کو. تاخیر کو پسند کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ بھی غفلت میں ہے. کبیر فرماتے ہیں نا کہ کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، کال کرنتا آج کروڑے، آج ہوتی کل نہ ہووے رے بندے. عمل کرنے والا انسان عطار کی نظر میں ایکٹیو ہے، اور اس کے لیے عطار کہتا ہے کہ بلند ہمت چاہیے. بیکار کی بحث، بیکار کے خیالات روحانی سفر میں تاخیر کا باعث بنتے ہیں. اور اس حوالے سے عطار کیا خوب کہتا ہے: Enough of discussions and idle thoughts delaying the journey. You are making snow an excuse in July. یعنی کہ جولائی کے مہینے میں آپ برف باری کو ایک بہانہ بنا کے تاخیر کر رہے ہو، مطلب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں. عطار شاید کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف باتیں نہیں بلکہ کام کرنا، عمل ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. وہ شاعر خلیل قدوائی کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو، یہ زندگی تو نیک ارادوں میں کٹ گئی. عطار کہتا ہے کہ روحانی تلاش کے اس سفر میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر یا ذرا سی بھی غفلت انسان اس دنیا کو میں جو اس کو حاصل ہوئی ہے، ریئل ویلتھ، جو اصلی دولت اس کے پاس ہے، وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ذرا سی بھی غفلت ہوئی تو ریئل ویلتھ انسان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور ریئل ویلتھ کیا ہے، وہ اصل دولت کیا ہے انسان کے پاس؟ تو عطار کہتا ہے کہ وہ ہے انسان کی اپنی زندگی، وہ انسان کی اپنی لائف. مان کھا جنم رتن ہے سو کائے کو کھوتا ہے. یہ انسانی لائف جو ہیومن لائف ملی ہے، یہ ایک رتن ہے، یہ ایک جیم ہے، یہ ایک پرل ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اس کو کھونا نہیں ہے. تیسری خصوصیات، تیسری کوالٹی جو عطار بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آرڈنٹ ڈیزائر، آرزو، شدید چاہت ہونی چاہیے مسٹیکل کویسٹ کے سفر میں. پیشن، جنون. اقبال فرماتے ہیں نا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار تو دیکھ. وہ ایسا شوق، ایسا جنون مسٹیکل کویسٹ کے راستے میں ایک عبادت گزار کے پاس ہونا چاہیے. عطار کے نزدیک یہ شدید چاہت ایک ڈرائیونگ فورس ہے. یہ چاہت روحانی روشنی کو حاصل کرنے کی چاہت، یہ روح کو بلند کرنے کی چاہت، یہ اپنے اس خدا کے نور کے نزدیک آنے کی چاہت. یہ چاہت طاقت دیتی ہے. بنا کے رکھ لو قید میں مجھے اپنی چاہت میں. شاعر کہتا ہے کہ بنا کے رکھ لو قید میں مجھے اپنی چاہت میں، بچھڑ کر آپ سے مجھے جینا نہیں آتا. ہوں رے پیاسی آج توری، کہ میں پیاسی ہوں اے مرشد آپ کے، اور مجھے آپ ہی کی چاہت ہے، یا مجھے آپ کی چاہت کی پیاس ہے. تو چاہت، شدید چاہت رکھنا اس روحانی تلاش کے سفر میں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور چوتھی اور آخری خصوصیات جس کا آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے گفٹ آف ٹیئرس. آنسوؤں کا تحفہ ہے انسان کے پاس. گریہ زاری، عاجزی، گر گرانا، رونا. عطار کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو روح کو پاک اور صاف کرتی ہے، جس میں بڑے سے بڑا فرعون بھی ڈوب جاتا ہے. آنسوؤں کا ایسا سمندر ہے انسان کے پاس. سچی توبہ اور گریہ وزاری گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو. پاپ اتراوی نے پاچھا نہیں کرے سوئی جیو ہم تم کو پیارا. گریہ وزاری، آنسو بہانا، یہ عطار کے نزدیک کہتے ہیں کہ شدید چاہت کا پھل ہے. یہ پیشنیٹ کانسنٹریشن کا ثمر ہے. محبوب کے عشق میں ٹپکنے والا آنسو
مرشد کے وصال کی طرف میں بہنے والا ایک آنسو عشق کے آگ میں ایندھن کا کام کرتا ہے، اسے اور بھڑکاتا ہے۔ جیرے ویرا تمہیں کائی نہ روو، آپڑا جیورانے آپڑا جیونے۔ کہ میرے بھائی تم اپنی روح کے لیے روتے کیوں نہیں ہو؟ ہمارے ڈیووشنل کلام کے اندر بھی اسی بات کا بیان کیا گیا ہے۔ گریہ وزاری اہم ہے، اور عطار کہتا ہے کہ عاجزی اور انکساری نہ صرف عبادت کے اندر بلکہ زندگی میں، زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو اپنانی چاہیے۔ آہ و بکا کرنا، گر گرانا، عاجزی کرنا، رو رو کے پکارنا، فریاد کرنا صوفیزم کے اندر، صوفی دنیا کی اہم تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ ولیم چٹک اپنے ایک بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ویپنگ ان کلاسک صوفیزم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ویپ مچ فار مچ ویپنگ ان لیونز دی ہارٹ۔ رونا دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، رونا دلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ 9th سینچری کے ایک مشہور صوفی ابو سعید الخراس رونے کی 18 وجوہات بتاتے ہیں، یعنی 18 قسم کا وہ رونا بتاتے ہیں، اور اس کو وہ 3 بڑی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ پہلی کیٹیگری ویپنگ فرام گاڈ، سیکنڈ ویپنگ ٹورڈ گاڈ، اینڈ ویپنگ اوور گاڈ۔ ویپنگ فرام گاڈ سے مراد یعنی خدا کے ڈر سے، اس کے عذاب کے خوف سے رویا جائے۔ رونا مرد کا وہ ساچا جو خدائے کے ڈر سے روئے۔ ویپنگ ٹورڈ گاڈ، اس سے مراد عاشقوں کا رونا ہے کہ جو اپنے محبوب سے ملاقات کی چاہت میں، جو اپنے محبوب کے دیدار کی چاہت میں آنسو بہاتے ہیں۔ گرتے قطروں کو نہ یوں دیکھ غور سے، گرتے قطروں کو نہ یوں دیکھ غور سے، غمے محبوب سے چھلک جاتی ہے آنکھیں اکثر۔ اور تیسری کیٹیگری ویپنگ اوور گاڈ، اس سے مراد خوشی اور مسرت کے آنسو جو اس وقت اس سیکر، اس سالک، اس عاشق کی آنکھوں سے برستے ہیں کہ جب اسے اپنے محبوب کا دیدار، اس کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور صوفی، ایک بہت مشہور صوفی رزبہان بقلی، صوفیزم کے یعنی روحانیت کے 1001 اسٹیشنز، 1001 روحانی مقامات بتاتے ہیں، اور اپنی کتاب کے اندر ان 1001 اسٹیشنز کے اندر 5 اسٹیشنز کا نام ویپنگ کے اوپر رکھتے ہیں، رونے کے اوپر رکھتے ہیں، کہ یہ 5 قسم کے رونے ہیں جو کہ روحانیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ ناظرین میں سے اگر کوئی اس کو مزید سٹڈی کرنا چاہتا ہے تو میں ایک کتاب کا نام ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کتاب کا نام ہے ہولی ٹیئرز ویپنگ ان دا ریلیجیس امیجنیشن۔ آخر میں اپنی گفتگو کو ان پیغامات سے سمیٹنا چاہوں گا۔ یہ وہ پیغامات ہے جو شب معراج کا موقع بھی ہمیں دیتا ہے، اور وہ یہ کہ مسٹیکل کویسٹ، روحانی روشنی کی تلاش، اپنی ذات کی تلاش ہے جس کا طریقہ مرشد ہمیں بتاتے ہیں۔ انسان کی زندگی ایک انمول رتن کی مانند ہے، ہر سانس بیش بہا قیمتی ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر سکون اور خوشی حاصل کرنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ روحانی ذمہ داریوں کو، یعنی ہمارے فیتھ کے باطنی پہلو کے ساتھ جو ہمارا کمٹمنٹ ہے، اس کو نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ روح امر ہے، روح عظیم ہے، تمام صفات سے بالاتر ہے۔ روحانی روشنی کی تلاش میں ایک شخص خاموشی، تنہائی، ان کا سہارا لیتے ہوئے بلند و بالا ہمت، شدید چاہت و آرزو اور گریہوزاری کو اپنا ساتھی بناتا ہے۔ اور جب مرشد کی نوازش ہوتی ہے، مرشد کی مہربانی ہوتی ہے، تو اسے روحانی خوشی، روحانی روشنی کا احساس حاصل ہوتا ہے، اور اسے بے پناہ طاقت، بے پناہ خوشی کا احساس عطا ہوتا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔
ہم دعا کریں کہ ہمیں روحانی روشنی کی انفرادی تلاش میں باقاعدگی حاصل ہو اور ہمیں روحانی روشنی، روحانی ترقی اور کامیابی عطا ہو، آمین۔ جماعت کو شب معراج مبارک ہو۔ بہت خوب اکبر سر۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے اس سیشن سے ضرور استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ شب معراج مبارک۔ یا علی مدد۔